نبی کے جسم سے کیسے چھن چھن کر نور نکلتا تھا. ہائے ہائے عزیزان گرامی، تو جو عرب والے جانتے تھے کہ نبی کے جسم کا نور کیسا ہے، وہ عرب والے پوری رات شب ہجرت نبی کے گھر کے باہر کیسے کھڑے رہے؟ بستر پر نبی نہیں تھا، بستر پر علی سویا ہوا تھا. تو پھر ماننا پڑے گا کہ علی کے جسم میں بھی ویسا ہی نور تھا جیسا نور نبی کے جسم میں تھا. فی الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین طٰہٰ و یاسین شفیع المذنبین امام الحرمین والقبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قابا و قوسین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین مولانا و مولا الثقلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و کریمنا و امامنا و ملجانا و مغیثنا و اولنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا حضور جناب ابو القاسم مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمُنْتَخِبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْغُرِّ الْمَيَامِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ لَيْلِنَا هَٰذَا إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي الْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ وَالْمُحْكَمِ كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَقَوْلِهِ الْحَقِّ. بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. صدق اللہ المولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. صلوات بآواز بلند. اگر یہ بآواز بلند صلوات ہے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ آہستے سے صلوات پڑھ دیں سب میں. عزیزان گرامی قدر و عزیزان محترم و برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید و عاشقان رسول و اہل بیت رسول، گدایان دربار بطول، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے. اللہ آپ سبوں کی حاضریوں کو، خدمتوں کو، عقیدتوں کو بارگاہ اہل بیت اطہار اور بارگاہ سید الشہداء میں قبول فرمائے. میرے مالک، جن لوگوں نے یہ فرش عزا بچھائی ہے قصر زہرا میں، پروردگار جو بھی یہاں کے انتظامیہ میں شامل ہے، پروردگار سبوں کی توفیقات میں اضافہ فرما. میرے مالک، جتنے عزادار یہاں آئے ہیں اور دنیا میں جہاں جہاں بھی میرے مولا حسین کے عزادار ہیں، سبوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. جو بیمار ہے اسے صحت کاملہ شفائے کل عنایت فرما. مالک، میرے بچے بھی بیمار ہیں، تجھے عابد بیمار کا واسطہ انہیں صحت کاملہ شفائے کل عنایت فرما. پروردگار مظلومین کی غیب سے مدد فرما، ظالموں کو نیست و نابود کر دے. پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو کر دے. وقت کے حجت کے ظہور میں تاجیل فرما. ہم سبوں کو ان کے مخلص غلاموں میں، ناصرین میں شمار فرما. ایک بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. عزیزان محترم، ہم نے 1448 ہجری کے عشرہ محرم کی جس گفتگو کا آغاز محرم کی چاند رات سے جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ کے اس عظیم الشان ادا خانہ عالیہ قصر زہرا میں کیا تھا، آج وہ اپنے 9ویں مرحلے میں یعنی 8 محرم کی مجلس میں یہ گفتگو داخل ہو رہی ہے. ہم مسلسل اس عشرہ مجالس میں نور اور کتاب کے عنوان سے گفتگو کر رہے ہیں. قبلہ و کعبہ بھی
ہمارے وطن سے تعلق رکھتے ہیں، آج ماشاءاللہ یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ واقعاً اس فرش اعضا پر جو بھی آیا ہے وہ ایک بات تو سمجھ لے کہ وہ آیا نہیں ہے، بھلایا گیا ہے۔ عزیزان گرامی، پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے بندو، ہم نے تمہاری ہدایت کے واسطے دو چیزوں کو نازل کیا ہے، نور اور کتاب کو، نور اور روشن کتاب کو۔ عزیزان گرامی، عجیب و غریب بات ہے کہ اللہ قرآن میں یہ بتا رہا ہے کہ نہ نور کتاب سے کم ہے، نہ کتاب کی عظمت نور سے کم ہے، بلکہ حدیث ثقلین اس میں مزید پختگی پیدا کر دیتی ہے۔ اس ثقلین کا لفظ حدیث کا بتا رہا ہے کہ جو مرتبہ کتاب کا ہے وہی مرتبہ نور کا ہے، اور جو مقام نور کا ہے وہی مقام کتاب کی ہے۔ اب مجھے انصاف سے بتائیے، کوئی بھی ایسا مسلمان ہے جو کسی بھی دوسری کتاب کو قرآن جیسا سمجھ رہا ہو؟ عجیب و غریب بات ہے نا، ہم دوسری کتابوں کو قرآن جیسا نہیں سمجھتے ہیں تو ہم دوسرے انسانوں کو محمد جیسا کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ توجہ کیجئے گا، ہمارے بھائی وقاص بھائی کل ماشاءاللہ آئے ہوئے تھے، انہیں کسی نے میسج کیا، قرآن کی یہ آیت بھیجی کہ قل انما انا بشر مثلکم، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اچھا، اس سے پہلے میں وضاحت کر دوں کہ اللہ ہدایت کے واسطے دو چیزیں بھیج رہا ہے، نور اور کتاب، اور اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے انا ہدیناہ السبیل، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہدایت کریں، ہم نے سبیل ہدایت کا انتظام کیا، یہ ہم کوئی نہیں ہے کہ اس پر کچھ واجب و لازم کر دیں، وہ ہدایت کرنے والا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہدایت کرے، ہے نا؟ اللہ نے خود ذمہ داری لی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ میرے شیعہ سنی اور مسلمانوں کے دیگر طبقے کے لوگ بھی یہاں پر موجود ہوں گے، اور انٹرنیٹ کے ذریعہ، یوٹیوب کے ذریعہ جو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے، دور دور لوگ سن رہے ہوں گے۔ میرا سوال تمام مسلمانوں سے ہے کہ بھئی قرآن پر تمہارا ایمان ہے کہ نہیں؟ ہاں بسم اللہ مولانا، بالکل ایمان ہے۔ تو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہدایت کرنا اللہ کی ذمہ داری ہے نا؟ کوئی شک نہیں ہے۔ اب مجھے انصاف سے بتاؤ کہ یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں، کبھی بھی آپ نے نماز پڑھی ہو اور کبھی ایسا خیال ہوا ہو کہ یہ تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے، جسے کہتے ہیں شک کی آتے نماز؟ بھائی شک ہو گیا کہ یہ تیسری ہے یا چوتھی، یا دوسری ہے یا تیسری، تو مجھے انصاف سے بتاؤ کہ کبھی بھی اللہ نے تمہیں ڈائریکٹ آ کر ہدایت کیا ہو؟ اللہ جانے آپ کہاں، میں اردو میں بول رہا ہوں۔ کوئی بھی ایک مجھے ہاتھ اٹھا کر بتا دے کہ مولانا کبھی بھی ہم شکیات صلاۃ میں، شکیات نماز میں مبتلا ہوئے اور اللہ نے ہمیں ڈائریکٹ آ کر ہدایت کی ہو؟ کوئی نہیں کہہ سکتا مولانا کہ اللہ نے ہمیں ڈائریکٹ آ کر ہدایت کی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اگر یہاں آ کر ہدایت کرے تو وہ نہ رہے، اور ہم اگر وہاں جا کر ہدایت لے تو ہم نہ رہے۔ تو اب درمیان میں ایک ایسے وسیلے کی ضرورت ہے جو ادھر سے لے اور ادھر دے دے۔ تو بھائی جو ادھر سے لے گا اس کا خالق سے قریب ہونا ضروری ہے، اور وہی جب ادھر دے گا تو بندوں جیسا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو بھائی اس کی ایک جہت خدا کے قریب، دوسری جہت بندوں میں، تو خطا کسی کی نہیں ہے، یہ اپنے اپنے زاویہ نگاہ کی بات ہے۔ جس نے ادھر سے دیکھا اس نے محمد کو نور سمجھا، جس نے ادھر سے دیکھا اپنے جیسا بشر سمجھ لیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہ تو اپنے اپنے زاویہ نظر کی بات ہے۔ اب میں جواب پہ آ رہا ہوں۔ بھائی نبی ہم جیسے بشر ہیں، قسم خدا کی چہرے ایسے ہیں کہ دن میں بچے دیکھ لے تو خوفزدہ ہو جائیں، اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں نبی ہم توجہ دیدان گرامی، دلیل یہ دیتے ہیں کہ اللہ خود قرآن میں کہہ رہا قل، میرے حبیب آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کیا
انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا بشر ہوں. پہلی بات تو سمجھیے کہ نبی خود سے نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ کہلوا رہا ہے. ہائے ہائے، توجہ کیجیے گا. اچھا یہ بتائیے، میں تقریر کر رہا ہوں اور میری تعریف کرنے لگے ڈاکٹر زیدی صاحب، کہنے لگے آپ بڑے عالم ہیں، بڑے. آپ سے بتاؤ افریقہ والوں، یہ جو میں نے خود کو جاہل کہا، کیا تم بھی مجھے جاہل کہو گے؟ کہا نہیں مولانا، ہم نہیں کہہ سکتے. تو میں نے کیسے کہہ دیا؟ میرا خود کو جاہل کہنا یہ میری انکساری ہے، سچائی نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ میں جاہل ہوں نہیں. اگر جاہل ہوتا تو ہندوستان سے افریقہ نہیں آتا. توجہ. مولا علی سے کسی نے پوچھا یا علی آپ عالم ہیں؟ مولا نے کہا میں جاہل نہیں ہوں. توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی، میں کیا کہہ رہا ہوں. تو یہ جملہ خود کو جھکا کر پیش کرنا، اسے انکساری کہتے ہیں. حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے یہ جملہ انکساری میں مبتلا ہے، اور نبی خود نہیں کہہ رہے، اللہ کہہ رہا ہے نبی کہو. تو بھائی اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ عزیزان گرامی، ابھی میں ہندوستان سے آیا نا، میں ہندوستان سے افریقہ آیا. آج کے اتنے فاسٹ دور میں بھی مجھے 14.5 گھنٹے لگے. فلائٹ میں مجھے 14.5 گھنٹے لگے ہندوستان سے افریقہ آنے میں. اچھا اگر یہ زمانہ فلائٹ کا نہ ہوتا، اتنا ترقی یافتہ زمانہ نہ ہوتا، اور میں سمندری جہاز میں آتا تو شاید ہفتوں لگتے. اور یا جہاز بھی نہ ہوتا، اونٹوں پر بیٹھ کر آتا تو شاید مہینوں لگتے. اور اس زمانے میں 1400 برس پہلے جب لوگ حج کو جاتے تھے تو مہینوں کا سفر کرتے تھے. توجہ عزیزان گرامی، تو مہینوں کا سفر، ایک شہر سے دوسرا شہر جانے میں مہینے لگ رہے ہیں. اور نبی وہ ہے کہ چشمے زدن پہ عرش پہ بھی گیا، آ بھی گیا. توجہ. تو بشریت پریشان ہو گئی، کچھ لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ کوئی عام بندہ تو نہیں ہو سکتا، لگتا ہے یہی خدا ہے. اس لیے کہ خدا کو دیکھا کس نے ہے تو محمد کو خدا مان لیا. توجہ. تو کچھ لوگوں کی مینٹیلیٹی تیار ہوئی تھی، جیسے مولا علی کے سلسلے میں ذہن تیار ہو گیا تھا کہ شاید یہی خدا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم تو وہ ہیں کہ 10 کلو کا وزن نہیں اٹھا سکتے ہیں. علی وہ ہے جو 2 انگلیوں میں باب خیبر اٹھا دیتا ہے. تو بھائی کچھ لوگ آئے نا مولا علی کے پاس کہ یہ تو کوئی بندہ نہیں ہو سکتا. 70 پہلوان، سب سے کم روایتوں میں لکھا ہے 40 پہلوان، جس دروازے کو کھولتے ہوں بند کرتے ہوں 2 انگلیوں میں جو اٹھا لے وہ بندہ تو نہیں ہو سکتا. تو کچھ لوگ آئے مولا علی کی خدائی کا اعلان کرنے، مولا علی کی خدائی کا کلمہ پڑھنے مولا کے پاس آئے. اچھا جیسے ہی آئے تو علی کہتے ہی اس کو ہے جو آنے والے کے دل کے حالات کو جانتا ہو. ایک مرتبہ مولا علی نے قمبر سے کہا قمبر ذرا مجھے روٹی لا کر دینا. یہ جو جو کی روٹی کی روایت سنتے ہیں نا، یہی روایت ہے کہ قمبر مجھے ذرا روٹی لا کر دینا. جناب قمبر روٹی لے کر آئے. وہ لوگ سامنے بیٹھے تھے، ابھی علی کو خدا کہنے والے تھے. ایک مرتبہ مولا علی نے روٹی لی، روٹی ٹوٹی نہیں. مولا نے گھٹنوں سے توڑی، نہیں ٹوٹ رہی تھی. مولا نے کہا قمبر ذرا ایک پیالہ پانی کا لانا، یہ روٹی بہت سخت ہے، ٹوٹ نہیں رہی ہے. جناب قمبر پانی لے کر آئے. ایک مرتبہ علی نے روٹی کو پانی میں بھگویا، پھر توڑا. اب یہ جتنے لوگ خدا کہنے آئے تھے سب واپس نکل گئے. اگر خدا ہوتا تو کیا روٹی کا ٹکڑا نہیں توڑتا؟ ان احمقوں کو اتنی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جو 2 انگلیوں میں خیبر اکھاڑ سکتا ہے کیا وہ روٹیوں کے ٹکڑے نہیں توڑ سکتا؟ مگر نہیں، توحید پر ایمان قائم کرنا تھا. ہائے ہائے، توحید کے عقیدے کی حفاظت کرنی تھی. تو یہاں پر بھی کچھ لوگ رسول اللہ کو خدا تصور کرنے لگے. اللہ نے کہا میرے حبیب
آپ ان سے کہہ دیجئے قل انما انا بشر مثلکم، میں تو تمہارے جیسا بشر ہوں. کیا مطلب؟ تم بھی آنکھوں سے دیکھتے ہو، میں بھی آنکھوں سے دیکھتا ہوں. تم بھی کانوں سے سنتے ہو، میں بھی کانوں سے سنتا ہوں. تمہیں بھی ذائقے کی تمیز زبان سے ہے، میں بھی زبان سے چکھتا ہوں. تم بھی پیروں سے چلتے ہو، میں بھی پیروں سے چلتا ہوں. مگر میرے حبیب ان سے آگے بڑھ کر فوراً کہو، اللہ آیت میں بڑھ کر کہہ رہا ہے ما اوحا الیہ، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیجئے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، تم پر نہیں آتی ہے. مجھ پر وحی آتی ہے، تم پر نہیں آتی. اور دوسرا یہ کہ میرے حبیب آپ ان سے کہیے کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں. ہر کوئن کا سکے کا دو رخ ہوتا ہے. نبی نے یہ تو کہا کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، مگر یہ نہیں کہا کہ تم بھی میرے جیسے بشر ہو. ہائے 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 ہائے. میں کیسے آپ لوگوں کو ایکسپلین کروں؟ بھائی ساؤتھ افریقہ میں مجالس ہو گئی، میں انڈیا واپس چلا گیا. مثلا میرے والد صاحب کا فون آیا ڈاکٹر زیدی صاحب کو، ڈاکٹر صاحب میرے بیٹے شبیر وارسی نے کیسا خطاب کیا. اچھا میرے بابا بھی خطیب تھے، مرحوم ہو چکے ہیں مگر خطیب تھے. میں ایک مثال پیش کر رہا ہوں. بھائی وہ بھی خطیب ہے، میرے ملک کے نامی خطیب ہے. ڈاکٹر صاحب سے پوچھا میرے بابا نے کیسی خطابت کی میرے شبیر نے، میرے بیٹے نے. تو اب جب مجھ سے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ مولانا شبیر صاحب آپ کی خطابت تو ہو بہو آپ کے بابا کے جیسی ہے، آپ کا انداز خطابت تو آپ کے بابا کے جیسا ہے، آپ کا لہجہ تو آپ کے بابا کے جیسا ہے. میں نے مسکرا کر کہا ڈاکٹر صاحب کہاں ذرے کو آفتاب سے ملا رہے ہیں، میں تو خطابت میں ان کا غلام ہوں. توجہ کیجئے گا، میں نے کیا کہا؟ میں تو خطابت میں ان کا غلام ہوں. اب جب میرے بابا کا فون آیا ڈاکٹر صاحب کو، میرے بابا نے پوچھا ڈاکٹر صاحب میرے بیٹے شبیر وارسی نے کیسا خطاب کیا. ڈاکٹر صاحب نے کہا سبحان اللہ آپ کے غلام نے بہت اچھا خطاب کیا، سبحان اللہ آپ کا غلام کتنا بہترین خطبہ دیتا ہے، سبحان اللہ آپ کے غلام نے کتنے اچھے اچھے جملے ادا کیے، سبحان اللہ آپ کے غلام نے تو ہمیں خطابت کی معراج پر پہنچا دیا. اب میرے والد کو ناراضگی ہو گئی، کہنے لگے ڈاکٹر صاحب میرے بیٹے کو میرا غلام کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ کے بیٹے نے خود کہا ہے کہ وہ خطابت میں آپ کا غلام ہے. میرے بیٹے نے کہا، میرے بابا نے کہا واہ جی واہ ڈاکٹر صاحب میرے بیٹے نے ایک مرتبہ خود کو غلام کہا، آپ نے سن لیا، اور میں نے جو 1000 مرتبہ کبھی اسے اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک کہا، جگر کا ٹکڑا کہا، آنکھوں کا نور کہا، دل کا سرور کہا، اپنے جگر کا ٹکڑا کہا، آپ نے نہیں سنا. اللہ بھی قیامت میں ملا سے کہے گا میرے محمد نے خود کو ایک مرتبہ بشر کہا، تو نے سن لیا، اور میں نے جو 1000 مرتبہ کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی مزمل کہا، کبھی مدثر کہا. سن لیا، اور میں نے 1000 کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی اس نے چادر اوڑھی تو مزمل کہہ دیا، کبھی اس نے کمبل اوڑھا تو مدثر کہہ دیا، کبھی اس نے چہرہ دکھایا تو وہ شمس کہہ دیا، کبھی اس نے زلفیں لہرائی تو وہ نجم کہہ دیا، کبھی وہ کھلے بالوں میں نکلا تو وہ لیل کہہ دیا. تو نے نہیں سنا؟ اچھا میں بچپن میں دیکھیے میرے اوپر بھی ذرا آپ لوگوں کی صحبت میں رہ کر پنجابی حاوی ہو گیا ہے. ہاں میں بچپن میں علامہ عرفان حیدرآبادی صاحب کو سنتا تھا، ایک واقعہ بیان کیا کرتے تھے، وہ ایک بات بیان کیا کرتے تھے وہ کہ پنجاب میں ایک لطیفہ بڑا مشہور ہے. کیا؟ ایک مینڈکی کی بچی اپنی ماں سے پوچھتی ہے اے ماں حور کی اوندی ہے، اے ماں حور کیا ہوتی ہے؟ تو ماں نے جواب دیا
लोखंडी शक्ल मेरे ही तेरे, हुर का चेहरा मेरे ही तेरे जैसा है। जरा गौर से देखो कितने हैरत से नौजवान मेरे चेहरे को देख रहे हैं। अरे मौलाना, कहाँ वो जमीन की मेंढकी, कहाँ वो जन्नत की हूर, अरे कहाँ बदशक्ल मुल्ला, कहाँ नबी का नूर। नारा हैदरी, कोई मुकाबला नहीं है। कहाँ खिल तखलीक बशरियत, कहाँ वो नूर इलाही, कोई मुकाबला नहीं हो सकता। और मेरा नबी तो नबी, किसी हुज्जत का किसी इंसान से मुकाबला नहीं हो सकता। अल्लाह जिसको मनसबे नबूवत से फायज करे, अल्लाह जिसको मनसबे इमामत से फायज करे, उनका मुकाबला साहिबाने इस्मत का मुकाबला साहिबाने निजासत से नहीं हो सकता है। अच्छा, हमारी क्या हैसियत है? एक बात बताइए, हमारी हैसियत यह है कि हम दीवार के पीछे क्या है नहीं देख सकते। इस दीवार के पीछे क्या है हम नहीं देख सकते, मगर जो अल्लाह की हुज्जत है, अल्लाह का नबी है नूह अलैहिस्सलाम, कौन है? अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, परवरदिगार आलम, ऐ मेरे मालिक, ये इन लोगों पर तू अजाब नाजिल फरमा, वला यलिदु इल्ला फाजिरन व कुफारा, तू इन्हें छोड़ देगा तो ये तेरे बंदों को गुमराह करेंगे। मैं देख रहा हूं कि इनकी नस्लों में सब फाजिर और फासिक पैदा होंगे, नाशुक्रे पैदा होंगे। तो भाई इंसान की निगाह दीवार के पीछे नहीं जा सकती, नबी की निगाह नस्लों तक जाती है। हुज्जत की निगाह नस्लों तक जा रही है। अच्छा छोड़िए, आइए आपको और करीब कर दूं, आपको दिखाता हूं हुज्जत की नजरें क्या है, हुज्जत की निगाह क्या है। जंगे सिफ्फीन हो रही है, तवज्जो, मौला कायनात सिफ्फीन के लिए निकले हैं। हमारी आंखें दीवार के पीछे नहीं देख सकती, नबी की निगाह नस्लों को देखती है। जंगे सिफ्फीन में एक तो अली खुद मौजूद है, तवज्जो, और एक अली का ऐसा गुलाम है जिसका नाम सुनकर सिर्फ सिफ्फीन में नहीं, आज भी सिफ्फीन ज़ादों की औलादों के नस्लों में हलचल पैदा हो जाती है। उस गुलाम का नाम क्या है? मालिक अश्तर। हाय हाय, नहीं पहुंचे आप। मालिक अश्तर, ये अली का ऐसा गुलाम है जिसका मालिक भी उसको मालिक कह के पुकारता था। तवज्जो, एक रात घुमसान की जंग हुई, एक तबला बजाने वाले ने तबला बजाया। देखिए, हर चीज मुझसे ना पूछा कीजिएगा, कुछ तारीख में आप भी तलाश कीजिए। क्या हुआ? शाम की सारी फौज एक साथ उतर गई। जंगे सिफ्फीन में होता यह था कि जब अली उतरते थे तो मालिक नहीं उतरते थे, और जब मालिक उतरते थे तो अली नहीं उतरते थे। एक रात जब शाम की पूरी फौज मैदान में आ गई तो अली ने कहा, मालिक आज तुम भी उतरो, आज मैं भी उतरूं। रात भर घुमसान की जंग हुई। जब सुबह हुई तो शामजादों की लाशें पड़ी थी। और सुन लीजिए, जो अली के मुकाबले पर हरामजादे नहीं, वो हरामजादे होते हैं। लाशें बिखरी हैं, हुई हैं। अच्छा, उस रात मौला अली ने 1000 शामियों को कत्ल किया और मालिक अश्तर ने 999 को कत्ल किया। और जैसे ही सूरज निकला है सुबह का, मालिक अश्तर खेमे के बाहर टहल रहे हैं, कुछ हाथों में गिन रहे हैं, परेशान हैं। अली मुस्कुरा मुस्कुरा कर मालिक को देख रहे हैं। एक मर्तबा अली ने कहा, मालिक बड़े परेशान मालूम हो रहे हो, कुछ गिन रहे हो? कहा, मौला कुछ गिन रहा हूं। कहा, तुम बताओगे या मैं बताऊं?
کہا مولا آپ ہی بتائیے. کہا مالک تم یہ سوچ رہے ہو کہ کل رات میں نے 1000 کو مارا اور تم نے 999 شامیوں کو مارا. تم یہ سوچ رہے ہو کہ اگر تم کسی ایک اور زیادہ شامی سپاہی کو مار دیتے تو آج تم تعداد میں میرے برابر آ جاتے. مالک نے پریشان ہو کر کہا ہاں مولا یقیناً میں یہی سوچ رہا تھا. علی نے کہا سنو مالک تم ایک تو کیا اگر ایک سے زیادہ کو بھی مار دیتے تو تم علی کے مقابلے پہ نہیں آ سکتے. کہا مولا وہ کیوں؟ کہا مالک وجہ یہ ہے کہ جب تمہاری تلوار چلتی ہے تو گاجر مولی کی طرح چلتی ہے, نہ دائیں دیکھتی ہے نہ بائیں دیکھتی ہے, مگر جب علی کی ذوالفقار چلتی ہے تو 70 نسلوں کو دیکھتی ہے. اگر 70 نسلوں میں بھی کوئی مومن آنے والا ہو علی کی تلوار اسے چھوڑ دیتی ہے. عزیزان گرامی اگر 70 نسلوں میں کوئی مومن آ جائے تو اس پر عذاب نہیں آتا تو جس کی قبر میں امیر المومنین آ جائے. بڑا ڈرایا جاتا ہے علی والوں کو. کیا صرف عزاداری کر کے کیا ہوگا, صرف ماتم کر کے کیا ہوگا, صرف علم نکال کر کیا ہوگا, ذرا نماز بھی پڑھیے, روزے بھی پڑھیے, حج بھی کریے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم عبادت کو عزاداری سے ٹکراتے نہیں ہیں. عبادت بھی عبادت ہے, عزاداری بھی عبادت ہے, مگر ہمارا یہی انصاف ہے ہم چھیڑیں گے نہیں, مگر چھیڑو گے تو چھوڑیں گے بھی نہیں. ہم علی والوں کو تانا دیا جاتا ہے قبروں میں سانپ آتے ہیں, کیکڑے آتے ہیں, بچھو آتے ہیں. میں نے کہا ہاں ہاں آئے ہوں گے, تیرے باپ داداؤں کی قبروں میں آئے ہوں گے, علی والوں کی قبروں میں سانپ نہیں آتے, اس لیے کہ سانپ کا کلہ چیرنے سے پہلے سانپ کے آنے سے پہلے سانپ کا کلہ چیرنے والا آ جاتا ہے. نعرہ حیدری. توجہ دینا گرامی, علی والوں کو ہمیں خوف مت دلانا. ارے جس کی نسل میں ایک مومن آ جائے اس پر عذاب نہیں ہوتا, جس کی قبر میں خود امیر المومنین آ جائے. عزیزان گرامی قسم خدا کی ہم عزاداری جنت کی لالچ میں نہیں کرتے. یہ تو عشق حسین ہے, ہمیں تو وہ جنت بھی نہیں چاہیے جہاں عزاداری نہ ہو. توجہ, ہم تو خدا سے دعا کرتے ہیں خدا ہمیں اگر خلد عطا کر تو ایسی جنت عطا کر کے جہاں پر ہم حسین کا ماتم کر سکیں, جہاں عزاداری کر سکیں. توجہ, تو انسان وہ ہے جس کی نگاہ دیوار کے پیچھے نہیں جا سکتی. معصوم وہ ہے جو نسلوں میں دیکھتا ہے. ارے معصوم تو معصوم کی تلوار نسلوں میں دیکھتی ہے. نہیں پہنچے آپ. معصوم کی تلوار نسلوں کو دیکھتی ہے, معصوم کی ذوالفقار نسلوں کو دیکھتی ہے. 70 نسلوں میں بھی کوئی مومن ہوتا ہے تو چھوڑ دیتی ہے. حیرت کی بات ہے عزیزان گرامی, مولوی پریشان کیوں ہو جاتا ہے؟ ارے جس کی تلوار میں اتنی صلاحیت ہے کہ 70 نسلوں کو دیکھ لے, جس کی تلوار نوح نجی اللہ جیسی ہو تو اس کے مالک کی آنکھ اگر عین اللہ جیسی ہو تو پھر پریشانی کی بات کیا ہے؟ ہماری آنکھیں, ہمارا کردار تو چھوڑو, خلقت تو چھوڑو, تخلیق تو چھوڑو, نور تو چھوڑو, ضابطہ تو چھوڑو, مرکز تو چھوڑو, محور تو چھوڑو, ہمارے اعضائے جسمانی معصوم کے جیسے نہیں ہو سکتے, تخلیق نور کے جیسے نہیں ہو سکتی. ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی, معصوم کی نگاہ نسلوں کو دیکھتی ہے. ہمارے کان کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں, ان سے پوچھئے گا. انسان کے کان کی سماعت اتنی ہے کہ وہ 20 ڈیسیمل سے نیچے نہیں سن سکتا اور 20 ڈیسیمل سے اوپر بھی نہیں سن سکتا. بیلنس ہونا چاہیے. یہ بات بتائیے, آپ لوگوں نے کبھی چوٹیوں کی آواز سنی ہے؟ کسی نے سنی ہے تو بتائیے. نہیں سنی نا. مگر اللہ کا نبی ہے سلیمان, پڑھو سورہ نمل, چوٹیوں کی وادیوں سے گزر رہے ہیں سلیمان, وادی نمل سے گزر رہے ہیں. ایک مرتبہ سلیمان کے لشکر کو آتے ہوئے دیکھا. چوٹیوں کے سردار نے کہا چوٹیوں
اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ. سلیمان نبی کا لشکر آ رہا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا لشکر اپنے گھوڑوں سے ہمیں رون دے. ساری چوٹیاں بلوں کے اندر جانے لگی. جناب سلیمان نے چوٹیوں کے سردار کی آواز سنی. ایک مرتبہ سردار کو حکم دیا, قریب آیا. سلیمان نبی نے اپنے ہاتھوں میں چوٹی کو اٹھایا, اٹھا کر کہا بہت عقل مندی والی بات کرتا ہے, یہ بتا کہ تو افضل یا میں افضل. سنیے گا, تو افضل یا میں افضل. چوٹیوں کا سردار کہنے لگا سلیمان نبی اس وقت تو میں افضل ہوں. ہائے ہائے ہائے. سلیمان نبی نے کہا وہ کیسے؟ چوٹیوں کے سردار نے کہا آپ کس پر بیٹھے ہیں, آپ کس پر سوار ہیں؟ کہا گھوڑے پر. کہا میں کس پر سوار ہوں؟ کہا میرے ہاتھوں پر. تو جناب سلیمان کو سردار نے کہا انصاف کیجئے, وہ افضل جو گھوڑوں پر سوار یا وہ افضل جو سلیمان کے ہاتھوں پر سوار؟ ارے مولوی کے سمجھ میں اتنی بات نہیں آئی کہ جو سلیمان کے ہاتھوں پہ سوار ہو وہ اتنا افضل ہے تو جو محمد کے ہاتھوں پر غدیر کے منبر پر. جب میں زور لگا رہا ہوں تو یہ آواز سلو ہو جا رہی ہے اس کی. کچھ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. توجہ عزیزان گرامی, بہرحال اب گفتگو جاری و ساری رہے گی. عزیزان گرامی, جناب سلیمان نے کہا تو افضل کہ میں افضل؟ کہا آپ گھوڑے پر سوار ہیں, میں آپ کے ہاتھوں پر سوار ہوں, اب آپ بتائیے کون افضل ہو سکتا ہے؟ سلیمان نبی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. ایک مرتبہ کہا اتنا عقل مند ہے تو ایک اور سوال کا جواب دے مجھے. کہا پوچھئے کیسا سوال؟ سلیمان نبی نے کہا تجھے یہ نہیں پتا کہ میں معصوم ہوں؟ کہا بے شک پتا ہے آپ معصوم ہیں. کہا تو تجھے نہیں پتا کہ معصوم کبھی کسی بے ضرر کو, بے قصور کو نقصان نہیں پہنچا سکتا؟ چوٹیوں نے سردار نے کہا بے شک ایسا ہی ہے. تو سلیمان نے کہا تو پھر تو نے اپنی چوٹیوں کو کیوں کہا کہ بلوں میں داخل ہو؟ کہیں سلیمان کا لشکر ہمیں روند نہ دے. چوٹیوں کے سردار نے کہا وجہ یہ ہے نبی اللہ آپ معصوم ہیں مگر جو آپ کے ساتھ آ رہے ہیں وہ معصوم نہیں ہے. اتنا تو چوٹی کو بھی پتا تھا نبی معصوم ہوتا ہے, صحابی معصوم نہیں ہوتا. جو پہنچ گئے ان کو میرا سلام ہو. آپ معصوم ہیں مگر جو آپ کے ساتھ ہیں وہ معصوم نہیں ہے. توجہ, زمانہ گزرا, عرصہ گزرا, اسی وادی نمر سے, مولانا ابھی رہنے دے جب یہ ہو ڈسٹرب کرے گا, اسی وادی نمر سے مولا کائنات جنگ صفین میں گزر رہے ہیں. دوران صفین ایک مرتبہ جب علی کو آتے دیکھا تو چوٹیوں کا سردار کہنے لگا اے چوٹیوں اپنے اپنے بلوں سے نکلو, وجہ اللہ آ رہا ہے. ہائے ہائے, وجہ اللہ آ رہا ہے. چوٹیوں کے سردار بلوں سے قطاروں میں نکلنے لگے. ایک مرتبہ یہ منظر حضرت سلمان نے دیکھا. توجہ, یہ وہ سلیمان نہیں ہے, یہ علی کا سلمان ہے, یہ منا اہل البیت ہے, یہ نبی کا سلمان ہے. سلمان کہنے لگے مولا سبحان اللہ, تعریف ہے اس اللہ کے لیے, حمد ہے اس اللہ کی جو ان چوٹیوں کی تعداد کو جانتا ہے, جو ان چوٹیوں کی تعداد کو جانتا ہے. علی نے کہا سلمان مسلمان کہے تو اچھا لگتا ہے, تم نہ کہو تم سلمان ہو. کہا مولا کیا ہو گیا؟ کہا ان چوٹیوں کی تعداد تو میں بھی جانتا ہوں, اور سلمان اگر سننا چاہتے ہو تو سنو, میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ان میں سے نر کتنے ہیں, ان میں سے مادہ کتنے ہیں. ابھی کہنا تھا, چوٹیاں دو قطاروں میں بڑھ گئی. سلمان پریشان ہو گیا, کہا یا علی یہ چوٹیاں کیا کر رہی ہیں؟ علی نے کہا میں نے دعویٰ کیا یہ دلیل کے طور پر نر ایک طرف ہو گیا, مادہ ایک طرف.
خراب ہے مائکروفون. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. توجہ عزیزان گرامی. ایک مرتبہ چوٹیاں دو قطاروں میں بٹھی. علی نے کہا نر ایک طرف ہو گیا, مادہ ایک طرف ہو گئی. اب ایک مرتبہ میرے مولا نے چوٹیوں کے سردار کو دیکھا, اپنے قریب بلایا. چوٹیوں کا سردار آیا, مولا نے اپنے ہاتھوں میں لیا, کہا سن, جب اسی وادی سے کل سلیمان نبی کا لشکر گزرا تھا, قافلہ گزرا تھا, تو نے اپنی چوٹیوں کو کہا تھا بلوں میں داخل ہو جاؤ. مگر میں جب آیا, میرا لشکر آیا, تو نے یہ کیوں کہا کہ چوٹیوں اپنے بلوں سے باہر آؤ؟ وجہ کیا ہے؟ چوٹیوں کے سردار نے کہا مولا وجہ یہ ہے کہ جب سلیمان نبی آ رہے تھے تب ہماری عبادت کا وقت ہو رہا تھا. میں نے چوٹیوں کو کہا کہ بلوں میں داخل ہو تاکہ ہماری عبادت قضا نہ ہو. مگر جب ہم نے آپ کو دیکھا تو چوٹیوں سے کہا کہ بلوں سے باہر نکلو, اس لیے کہ یا علی آپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. نعرہ حیدری, محمد علی محمد اسلم لن صلوات. یا علی النظر الی وجہ علی عبادہ. یا علی آپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. ہائے ہائے ہائے. تو پتہ کیا چلا کہ معصوم کی سماعت اور ہماری سماعت ایک جیسی نہیں. توجہ, اور کچھ بتا دوں. اچھا ہمارے ہاتھ, ابھی آپ کو یاد دلاتا ہوں, کورونا آیا تھا, کتنے ویو چلے تھے کورونا میں؟ 3 ویو, فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ. جب تک یہ 3 منحوس ویو ختم نہیں ہوئے, ہائے ہائے ہائے, کورونا ختم نہیں ہوا. میں اپنے جملوں کا ذمہ دار ہوں, مجھے نہیں پتا آپ نے واہ واہ کیوں کی ہے. توجہ, تب تک کورونا ختم نہیں ہوا. اچھا, کورونا میں آپ لوگ تو بڑے سیف تھے, ہم مولوی لوگ پھنس جا رہے تھے. کیوں؟ منع کرنے کے باوجود بھی لوگ آ کے مصافحہ کر رہے تھے. ارے پہنچے کہ نہیں اس زمانے میں لوگ کسی سے ہاتھ نہیں ملا رہے ہیں, انسان بھائی بھائی سے ہاتھ نہیں ملا رہا. کیوں؟ ایسا نہ ہو کہ بیماری ٹرانسفر ہو جائے. تو انسان کون ہے؟ اگر کسی کو چھو دے تو وہ بیمار ہو جائے. اور ایک نبی ہے عیسیٰ, جو بیمار کو چھو دے تو شفا یاب ہو جائے. فرق سمجھ میں آ رہا؟ ہم چھوئے تو بیمار, نبی بیمار کو چھوئے تو شفا یاب. جاؤ جا کر پڑھو تفسیر انبیاء. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک بیمار کو لایا گیا. حضرت عیسیٰ سے کہا گیا, عیسیٰ نبی اللہ, آپ اسے چھو دیں تاکہ یہ صحت پا جائے, شفا یاب ہو جائے. جناب عیسیٰ نے بیمار کو چھوا, مگر اس کو شفا نہیں ملی. اس کو شفا نہیں ملی. پریشان ہو گئے. ایک منٹ, حضرت عیسیٰ حجرے میں گئے, جا کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا, کہا پروردگار یا معجزہ لے لیا ہے یا میری نبوت کو تو نے سلب کر دیا. کہا عیسیٰ کیا ہو گیا؟ کہا پروردگار تو نے مجھے یہ معجزہ دیا کہ میں بیمار کو چھو لوں تو وہ شفا یاب ہو جائے. تو پھر آج ایک بیمار کو چھو رہا ہوں تو اس کو شفا کیوں نہیں مل رہی ہے؟ اللہ نے کہا عیسیٰ میں نے تمہیں پوری جہان کے لیے نہیں, صرف بنی اسرائیل کے لیے نبی بنا کر بھیجا, تمہیں تمہاری قوم کے لیے رسول بنا کر بھیجا. تو تمہارا معجزہ صرف تمہاری قوم تک چل سکتا ہے, قوم کے باہر نہیں چل سکتا ہے. عزیزان گرامی آپ کہاں ہیں؟ ارے یہ مریم کا بیٹا ہے جو قوم سے باہر کسی بیمار کو شفا نہیں دے سکتا. ارے یہ زہرا کا بیٹا ہے جو جھولے میں رہ کر فرشتوں کو شفا. محمد علی محمد اسلم لن صلوات. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. اس کو بدل دیجیے گا, میں نے کل بھی کہا تھا صلوات پڑھے اور محمد والے محمد پر. توجہ عزیزان گرامی,
अजीब और गरीब नजरिया नजर आता है हमें, हैं? आप देखिए इस मुल्क में माशाल्लाह ईसाई बहुत हैं, पूरी दुनिया में ईसाई सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन में है। मैं किसी के अकीदे पर कोई बात नहीं करता, सही गलत ये फैसला मैं नहीं करूंगा, मगर एक बात बताता हूं, ईसाइयों में और मुसलमानों में फर्क यह है कि जब ईसाइयों ने अपने नबी की अजमत बयान की तो अपने नबी को इतना बढ़ाया इतना बढ़ाया इतना बढ़ाया कि खुदा का बेटा कह दिया, हाय हाय। मगर मुसलमानों ने अपने नबी को इतना घटाया इतना घटाया इतना घटाया कि अपना बड़ा भैया कह दिया। अरे कहाँ है आप? अल्लाह जाने भाई, हिंदुस्तान पाकिस्तान सारा मजमा यहाँ बैठा है, बड़ा भैया कह दिया, नबी को बड़ा भाई कह दिया। अच्छा, इन मनहूसों को रिश्तों की भी तमीज नहीं है, नबी को भाईजान कहते हैं, नबी की बीवियों को अम्मा जान कहते हैं। जाकर जाहिलों को कोई समझा दे कि बड़े भाई की बीवी भाभी जान होती है, अम्मा जान नहीं होती। नारा हैदरी। रिश्तों की भी तमीज नहीं है, नबी की बीवियां मां है और नबी तुम्हारे भाई हो गए। कसम खुदा की, आज पूरी दुनिया में जो कोई भी रसूलुल्लाह की तौहीन करता है ना, ये हम मुसलमानों के लिटरेचर्स में, हमारी किताबों में इस तरह रसूलुल्लाह की तौहीन लिखी गई है, वरना उनको मवाद कहां से मिल रहा है? मौका हमने दिया है उन्हें, है वो कि जिसे अल्लाह अपना हबीब कह रहा है, हम कह रहे हमारे जैसे थे। शर्म नहीं आती? कभी आपने इंसाफ से बताइए कोई मौलवी देखा कि जिसने कहा हो कि मैं नूह जैसा? कोई मौलवी मुझे दिखाओ जिसने कहा हो मैं इब्राहिम जैसा? कोई मौलवी मुझे दिखाओ जिसने कहा हो मैं यूनुस जैसा? कोई मौलवी मुझे दिखाओ जिसने कहा हो मैं इस्माइल जैसा? किसी ने नहीं कहा। वजह क्या है? क्या बड़ा चालाक है मौलवी। अगर कहा कि मैं नूह जैसा तो दुनिया कहेगी तूफान में कश्ती चला कर दिखाओ। अगर किसी ने कहा मैं इब्राहिम जैसा तो दुनिया कहेगी आग में तस्बीह पढ़कर दिखाओ। अगर कोई कहेगा हम यूनुस जैसे तो कहा जाएगा मछली के पेट में सजदा करके दिखाओ। इसी तरह अगर आज के बाद कोई बेगैरत कहे कि हम मोहम्मद जैसे तो उससे कहना पहले चांद के टुकड़े करके दिखाओ। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। दो टके का इंसान कह रहा है नबी हम जैसे, और अफसोस क्या है पता है? नबी वाकईन जिनके जैसे थे। हाय हाय हाय, नबी वाकईन जिनके जैसे थे, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मोहम्मद हम जैसे। अरे नहीं पहुंचे आप भी हमेशा इम्तिहान लेते हैं, चाहते हैं खतीब खूने जिगर आपके कदमों में रख दे, हर चीज खोल खोल कर बयान करे। चलो मैं तो यूं ही खोलने में बदनाम हूं, आज खोल ही देता हूं। भाई जिन लोगों के जैसे नबी थे उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम नबी जैसे। अब आप मुझसे दलील मांगेंगे, आओ एक मंजर दिखाता हूं। मेरा नबी हिजरत करके मक्के से मदीना आ गया, मस्जिद नबवी छलक रही है, सहाबा का जम्मे गफीर है, मजमा छलक रहा है, मुसलमानों की जम्मे गफीर है। अल्लाह का हुक्म आया, ऐ मेरे हबीब मुसलमानों के दरमियान आपस में भाईचारा कायम करो, ब्रदरहुड कायम करो, एक को दूसरे का भाई बनाओ, एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान का भाई बनाओ। अल्लाह के रसूल ने कहा परवरदिगार ये भी तो बता दे किसे किसका भाई बनाऊं, किसे किसका भाई बनाऊं। मेरे अल्लाह ने कहा ऐ मेरे मोहम्मद जो जिसके जैसा हो, आखिरी आदमी तक जो जिसके जैसा हो उसे उसका भाई बनाओ, जिसका किरदार जिसके जैसा उसे उसका भाई बनाओ, जिसका गुफ्तार जिसके जैसा उसे उसका भाई बनाओ, जिसकी रफ्तार जिसके जैसी उसे उसका भाई बनाओ, जिसका लहजा जिसके जैसा उसे उसका भाई बनाओ, जिसका इल्म जिसके जैसा उसे उसका भाई बनाओ, जिसकी शुजाअत जिसके जैसी उसे उसका भाई बनाओ, जिसकी खिलकत जिसके जैसी उसे उसका भाई बनाओ, जिसका रास्ता जिसके जैसा उसे उसका भाई बनाओ, जिसका नूर जिसके जैसा
اسے اس کا بھائی بناؤ. تو بھائی نبی نے کیا کیا؟ سلمان کو ابو ذر کا بھائی بنایا, ابو ذر کو سلمان کا بھائی بنایا, قمر کو مقداد کا بھائی بنایا, مقداد کو قمر کا بھائی بنایا, میثم کو عمار کا بھائی بنایا, عمار کو میثم کا بھائی بنایا. مسجد کے ایک کونے پر بیٹھ کر ولایت کا شہنشاہ رو رہا ہے. ایک مرتبہ نبیوں کے سردار کی نظر ولیوں کے سردار تک پہنچی. نبی نے مجمع کو چیرا, علی تک پہنچے, علی کے ہاتھوں کو پکڑ کر اٹھایا, کہا یا علی تیرے آنکھ میں آنسو کیوں ہے؟ علی نے کہا یا رسول اللہ رو نہیں تو کیا کروں, آپ نے سب کو سب کا بھائی بنایا, میرا بھائی کسی کو نہیں بنایا. آپ نے سلمان کو ابو ذر کا بھائی بنایا, ابو ذر کو سلمان کا بھائی بنایا, قمر کو مقداد کا بھائی بنایا, مقداد کو قمر کا بھائی بنایا, میثم کو عمار کا بھائی بنایا, عمار کو میثم کا بھائی بنایا. یا رسول اللہ آپ نے میرا بھائی کسی کو نہیں بنایا. نبی نے علی کو گلے سے لگایا, پیشانی کا بوسہ لیا, مجمع کو دکھایا اور دکھا کر کہا یا علی میں کیا کروں, اگر اس مجمع میں کوئی تیرے جیسا ہوتا تو بناتا. افسوس کی بات ہے کہ جو نبی جیسا تھا اس نے کبھی نہیں کہا کہ ہم نبی جیسے ہیں. جس کا نور نبی کے جیسا تھا. مسلمانوں ارے ہماری بات نہیں, کم از کم ام المومنین کی بات مان لو. اپنے منہ سے اماں جان کہتے اور ماں کی بات نہیں مانتے. پڑھو جا کر, ام المومنین فرماتی ہیں کہ نبی کے جسم کا نور ایسا تھا کہ اندھیرے میں اگر کوئی سوئی کھو جاتی تھی ہائے ہائے تو ہم نبی کے جسم کے نور سے سوئی ڈھونڈ لیتے تھے. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ عرب والے جانتے تھے کہ نبی کے جسم سے کیسے چھن چھن کر نور نکلتا تھا. ہائے ہائے عزیزان گرامی, تو جو عرب والے جانتے تھے کہ نبی کے جسم کا نور کیسا ہے, وہ عرب والے پوری رات شب ہجرت نبی کے گھر کے باہر کیسے کھڑے رہے. بستر پر نبی نہیں تھا, بستر پر علی سویا ہوا تھا. تو پھر ماننا پڑے گا کہ علی کے جسم میں بھی ویسا ہی نور تھا جیسا نور نبی کے جسم میں تھا. ان کا نور ان کے جیسا, مگر انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم نبی جیسے, بلکہ میرے مولا کا خطبہ ہے نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں انا عبد من عبید محمد, میں محمد کے عبدوں میں سے ایک عبد ہوں. اللہ اکبر. آؤ معرفت رسالت سمجھنا ہے تو اہل بیت سے سمجھو, قرآن کی معنویت کو سمجھنا ہے تو اہل بیت سے سمجھو. بغیر ان کے, بغیر نور کے کبھی تمہیں قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا, کبھی تمہیں کتاب سمجھ میں نہیں آ سکتی. قسم خدا کی یہی محافظان قرآن ہیں, یہی محافظین کتاب ہیں. عزیزان گرامی, آج یہ ہم کس کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں, ہم کس کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ ان لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جنہوں نے قرآن کو بچایا, جنہوں نے ہم تک قرآن کو پہنچایا. وہ علی کہ جس نے 6 مہینے تک گھر سے قدم نہیں نکالا. کل کا جملہ یاد ہے نا, جب تک قرآن کو جمع نہ کر لیا. کاش کہ مسلمانوں نے اہل بیت سے قرآن لیا ہوتا, اہل بیت سے تفسیر قرآن کو سمجھا ہوتا, آج در بدر کی ٹھوکر نہیں کھاتے. ارے تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہیں دین کہاں سے ملے گا اہل بیت کے بغیر؟ تمہیں شریعت کہاں سے ملے گی اہل بیت کے بغیر؟ ارے اللہ تو علی کے بغیر رزق نہیں دیتا, اللہ علی کے بغیر رزق نہیں دیتا. ایک ربط دینا ہے مجھے مصائب سے, ایک واقعہ سے اس لیے سنا رہا ہوں.
علی صبح اٹھتے تھے تو ایک مرتبہ آسمان کی طرف چندانے اڑاتے تھے، زمین کی طرف چندانے پھینکتے تھے، مشرق کی طرف، مغرب کی طرف، شمال کی طرف، جنوب کی طرف۔ ایک شخص کہنے لگا یا علی یہ صبح صبح آپ کیا کرتے ہیں؟ آسمان میں دانے اڑاتے ہیں، زمین میں دانے دیتے ہیں، دائیں بائیں اوپر نیچے، کیا ہے؟ علی نے کہا تو نہیں سمجھتا، کائنات کو رزق بانٹ رہا ہوں۔ اللہ رازق ہے مگر یہ قاسم ہے، تقسیم ان سے کرواتا ہے، کائنات کو رزق بانٹ رہا ہوں۔ وہ شخص گیا، دوسرے دن آیا، علی پھر دانا پھینک رہے ہیں آسمان کی طرف، زمین کی طرف، شمال جنوب مشرق مغرب۔ اب وہ کہنے لگا یا علی کیا کر رہے ہیں؟ کہ کل تو بتایا تھا کائنات کو رزق بانٹ رہا ہوں۔ کہ یا علی سب کو بانٹ دیا؟ علی نے کہا ہاں، عرش سے لے کر تحت الثری تک جو مخلوق ہے سب کو بانٹ دیا۔ کہا یا علی سب کو بانٹ دیا؟ کہا ہاں سب کو بانٹ دیا، اور تو اپنے جیب میں جس شیشی میں چوٹی کو چھپا کر لایا ہے نکال کر دیکھ۔ نکالا تو دیکھا بوتل کے اندر چوٹی جو چھپا کر لایا تھا اس کے منہ میں بھی دانا موجود ہے۔ اب ایک جملہ میں کہوں گا عزیزان گرامی، جو علی ساری کائنات کو رزق بانٹتا ہے، اللہ جس علی سے پوری کائنات کو رزق بانٹتا ہے، وہ علی دونوں ہاتھ اٹھا کر اگر کسی کو دعا میں مانگتا ہے تو اسے عباس کہتے ہیں۔ منصب نہیں مانگی، کوئی شاہی نہیں مانگی، خود مل گئی، مرضی الہی نہیں مانگی۔ ہوتا بھی بھلا دوسرا عباس کہاں سے، حیدر نے کوئی اور دعا ہی نہیں مانگی۔ ایک بیٹا مانگا تھا رب سے، پروردگار مجھے وہ بیٹا عطا فرما جو کربلا میں میرے حسین کی نصرت کرے۔ اللہ نے عباس عطا کیا۔ عزاداروں، جس طرح رسول نے حضرت ابو طالب کے گود سے علی کو اپنے گود میں لیا تھا، اسی طرح حسین نے اپنے گود میں عباس کو لیا تھا۔ عزاداروں، عباس کو جناب ام البنین نے، جناب فاطمہ کلابیہ سلام اللہ علیہ، انہوں نے تربیت دی تھی غازی کو کہ عباس کبھی حسین کو بھیا کہہ کے مت پکارنا، حسین کو جب پکارنا تو آقا کہہ کر پکارنا۔ قسم خدا کی ہمارا سلام ہو جناب ام البنین پر۔ ایک نسخہ دے رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ کبھی اگر بہت پریشانی میں مبتلا ہو جائیں، کوئی بڑی معاشی پریشانی میں خاص طور سے اگر مبتلا ہو جائیں، تو اپنے گھروں میں جناب ام البنین کا سفرہ ضرور بچھائیں، جناب ام البنین کا دسترخوان ضرور بچھائیں۔ یہ ایک بہت معجزنما نظر ہے، قسم خدا کی یہ آزمودہ ہے، آپ آزما کر دیکھ لیں گے۔ وہ بی بی بڑی شان والی بی بی ہے، جب ام البنین جیسی ماں ہوتی ہے تو بیٹا عباس جیسا ہوتا ہے۔ ام البنین جب مولا کے عہد میں آئی، گھر تشریف لائی، تو پہلا جملہ جو کہا حسنین سے، حسنین میں تمہاری ماں بن کر نہیں تمہاری کنیز بن کر آئی ہوں۔ بیٹے کو بھی یہی تربیت ملی کہ ہمیشہ حسین کو آقا کہہ کر پکارنا۔ عزاداروں، آج میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آج رونے میں کمی مت کیجیے گا۔ آج سیدہ فاطمہ، سیدہ زہرا آج خصوصاً آتی ہیں 8 محرم، اس لیے کہ عباس کو اپنا بیٹا کہا ہے زہرا نے۔ آج مجھے بتایا گیا ہے کہ شہزادی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے روضے سے آج علم مبارک آیا ہے، آج اس علم کی زیارت کی جائے گی۔ آزاداروں، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ عباس کا آج ماتم ہے، آج عباس کا تابوت اٹھنا ہے اور زینب کے روضے سے علم آ رہا ہے۔ آزاداروں، عباس ہمیشہ حسین کے ساتھ ہر وقت حاضر رہتے۔ عباس کی یہ سوچ تھی کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ میرا مولا مجھ سے کچھ کہے، میرا آقا مجھ سے کچھ کہے اور میں اس حکم پہ عمل نہ کر سکتا۔ ایک واقعہ ہے عزاداروں کے، امام حسین نے ایک مرتبہ پانی مانگا، عباس فوراً گئے،
حسین کی خدمت میں پانی کا کوزہ لے کر آئے. حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. مولا عباس نے کہا آقا کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ ایک مرتبہ حسین تڑپ کر کہتے ہیں عباس آج میں نے پانی مانگا تو تو فوراً کوزہ لے کر آ گیا. عباس ایک دن آئے گا جب میں تجھے پکاروں گا مگر تو نہیں آئے. حضرتارو روایت بتاتی ہے کہ کم از کم 3 راتوں تک عباس سوئے نہیں. عباس کی آنکھیں سرخ ہو گئی. جب یہ حالت شہزادی زینب نے دیکھی کہا میرا بھیا تیری آنکھیں اتنی سرخ کیوں ہو گئی؟ کہ میرے آقا نے مجھ سے کہا ہے شہزادی کہ ایک وقت آئے گا عباس میں تجھے پکاروں گا تو آئے گا نہیں. میں اس لیے اب سو نہیں رہا ہوں کئی راتوں سے کہ ایسا نہ ہو کہ آقا حسین مجھے پکارے اور میں لبیک نہ کہہ سکوں. ایک مرتبہ زینب عباس کو لے کر حسین کی خدمت میں آئی. آ کے کہنے لگی بھیا یہ تم نے کیا کہہ دیا عباس کو؟ عباس کئی راتوں سے سویا نہیں ہے. آپ نے یہ کیوں کہا کہ آپ پکاریں گے عباس نہیں آئے گا؟ ارے حسین نے گلے سے لگایا کہ عباس وہ دن آج نہیں آئے گا. ارے کربلا میں عصر عاشور میں تجھے پکاروں گا. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین. دادارو حسین کی دھارس کا نام عباس ہے. عباس زینب کی دھارس کا نام عباس ہے. ہاں دادارو جب یہ قافلہ مدینے سے نکلا نا ایک مرتبہ ابھی مدینے سے روانہ ہونے ہی والا تھا کہ جناب ام البنین آئی. ایک مرتبہ عباس کو آواز دی کہ عباس میرے ساتھ چلو. عباس نے کہا اماں کہاں چلنا؟ کہا چلو عباس. ایک مرتبہ شہزادی ام البنین عباس کو لے کر مزار رسول پر آئی. آ کر کہنے لگی عباس ایک ہاتھ قبر رسول پر رکھو ایک ہاتھ میرے سر پر رکھو. کہا اماں کیا ہو گیا؟ کہا جب تک عباس کے بازو نہیں کٹے زینب نے بیویوں سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک میرا عباس سلامت ہے تمہاری چادروں کی میں ضامن ہوں. ہاں زادارو 2 محرم کو جب یہ قافلہ پہنچا ہے کربلا میں ہاں زادارو خیمے لگے ہیں نہر کے کنارے. خور کا لشکر آیا. ایک مرتبہ حضرت عباس نے دور سے دیکھا کہ ہم شکل پیمبر شبیہ پیمبر کے جمال نما چہرے پر کچھ جلال کے آثار ہیں. اکبر کی کچھ لوگوں سے بحث ہو رہی ہے. ایک مرتبہ حضرت عباس شہزادے کے قریب آئے. آ کر کہنے لگے اکبر کیا ہو گیا؟ تمہارے جمال نما چہرے پہ جلال کیسا؟ اکبر کہنے لگے امو جان یہ یزید کے سپاہی ہمارے خیمے ہٹانا چاہتے ہیں. ہمارے بابا کے خیمے ہٹانے کے لیے آئے ہیں. عزادارو اتنا سننا تھا. عباس نے ایک مرتبہ نیام کے قبضے میں ہاتھ رکھا کہ کس کی ہمت ہے عباس کے ہوتے ہوئے میرے آقا کے خیمے ہٹا دے. عزادارو حسین نے یہ منظر دیکھا نا. ایک مرتبہ حسین عباس کے پاس نہیں آئے حسین زینب کے پاس آئے. آ کر کہنے لگے زینب عباس کو روک لے. زینب کہتی ہے بھیا تم خود کیوں نہیں روکتے؟ کہا زینب کہاں روکوں مجھے شرم آتی ہے اب میں نہیں روک سکتا. ایک مرتبہ زینب نے فضا کو کہا فضا میرے غازی کو آواز دو بہن زینب بلا رہی ہے. فضا نے آواز دی. ایک مرتبہ عباس خیمے میں آئے. آ کے کہنے لگے شہزادی آپ نے مجھے یاد کیا ہے؟ عزادارو ایک مرتبہ بھائی کے سر پر ہاتھ رکھا. زینب نے کہا میں نے سنا ہے میرے شیر کو جلال آ گیا. ایک مرتبہ عباس کہتے ہیں شہزادی بھلا اس زندگی کا کیا فائدہ میرے رہتے ہوئے یہ میرے آقا کے خیمے ہٹانے آیا ہے. زینب کہتی ہے عباس بھیا میں چاہتی ہوں تم تلوار نیام میں رکھ لو. جس عباس نے کبھی کچھ نہیں کہا نا ایک مرتبہ گردن جھکا کر کہا شہزادی اس سے بہتر ہوتا آپ کہتی عباس اپنا سر کاٹ کر میرے قدموں میں رکھ دو.
یہ سننا تھا. ایک مرتبہ شہزادی کہتی ہے اچھا عباس اگر میری بات نہیں مانو گے پتا ہے میں کیا کروں گی. عباس نے کہا شہزادی کیا کرے گی؟ کہا میں اپنے سر سے چادر ہٹا دوں گی. عزادارو اتنا سننا تھا. عباس کی غیرت کو جلال آیا. ارے تلوار کے ٹکڑے کیے شہزادی کے قدموں میں ڈالا. میں کہوں گا عباس ابھی زینب نے چادر ہٹنے کی بات کی ہے. ارے تڑپ گئے. ارے شام غریبہ میں آ کر دیکھنا زینب آواز دے گی بھیا عباس بھیا عباس. اجرکم اللہ. آزادارو آزادارو 4 محرم کو بھی جب شبر کا قافلہ آیا خیمہ ہٹانا چاہا. عباس نے یہی کہا میرے رہتے میں کون خیمہ ہٹائے گا. زینب نے فضہ کو بھیجا. فضہ نے آواز دے کر کہا عباس اگر تم نے تلوار کو نیام میں نہ رکھا علی کی بیٹی خیمے سے باہر آ جائے. حضرت اللہ آزادارو جب عاشور کا دن آیا شب عاشور آئی ایک مرتبہ حسین نے کہا عباس جا کر ان سے کہہ دو کہ ہمیں ایک رات کے لیے جنگ روک دیں. ہاں عزادارو عباس گئے. عباس کے لیے یہ کتنی بڑی غیرت کی بات تھی کہ ظالموں سے جا کر کہے کہ جنگ روک دو. ہاں عزادارو کربلا میں عباس کا صبر دیکھو. جب عاشور کی صبح آئی نا عباس آئے آقا مجھے رن میں جانے کی اجازت دو. حسین نے کہا عباس تم تو میرے لشکر کے سپاہ سالار ہو. عزادارو جب بھی کسی شہید کا لاشا گنج شہیدہ میں حسین لے کر آتے تھے عباس اجازت طلب کرتے تھے. حسین کہتے تھے عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو تم تو میرے لشکر کے سپاہ سالار ہو. ہاں عزادارو مگر ایک وقت آیا کہ اب لشکر میں یا عباس ہے یا اکبر ہے یا 6 مہینے کا اصغر ہے. عباس نے کہا آقا اب تو جانے کی اجازت دو. حسین نے کہا عباس تم میرے لشکر کے سپاہ سالار ہو. ایک مرتبہ غازی نے گردن جھکا کر کہا مولا معاف کرنا. ارے جب لشکر ہی نہیں بچا ارے سپاہ سالاری. حسین نے عباس کو اجازت نہیں دی. عزادارو ایک مرتبہ عباس خیموں میں آئے ننھے بچوں کو پیاس سے تڑپتے ہوئے دیکھا. عزادارو خیمے میں پانی نہیں تھا. ارے کچھ بچے مشکیزے کو سینے پر رکھ کر الاتش کی آواز دے رہے تھے. عزادارو ایک مرتبہ عباس نے سکینہ کے ہاتھوں کو پکڑا حسین کے پاس آئے. آقا اگر رن میں جانے کی اجازت نہیں دیتے نہ صحیح مجھے دریا پہ جانے کی اجازت دو. آقا یہ بچوں کی الاتش کی صدائے عباس کو مارے ڈال رہی ہے. کم از کم مجھے پانی لانے کی اجازت دے دو. عزادارو یہ سننا تھا. سنو گے عزادارو حسین نے عباس کو اجازت دی مگر اس شرط کے ساتھ اجازت دی عباس تلوار لے کر نہیں جانا. ہاں عزادارو حسین کا مقصد سمجھ گئے. ایک مرتبہ عباس نے علم لیا ہاتھ میں مشق سکینہ لیا. اب جو مقتل کی طرف اب تو دریا کی طرف رخ کیا. میر انیس کہتے ہیں کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے. رن ایک طرف چرخے کوہن کانپ رہا ہے. ارے رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے. ہر قصر سلاطین زمن کانپ رہا ہے. ارے شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو. حیبت سے ہے نوقیلہ افلاک کے دربند جلاد فلک بھی نظر آتا ہے نظر بند. ارے خورشید کے پنجوں سے قلم چھوٹ پڑا ہے عباس کے ہاتھوں سے علم چھوٹ. شیر ترائی میں اترا. عزادارو لشکر سامنے نظر نہیں آتا. ایک مرتبہ عباس نے مشکیزے کو بھرا. ارے چلو میں پانی لیا. عزادارو پانی جب ہاتھوں میں لیتے ہو اپنا عکس نظر آتا ہے نا مگر عباس کو
اپنا عکس نظر نہیں آیا، عباس کو پانی میں سکینہ کا چہرہ۔ حاضرکم من اللہ، عزادارو آج ماتم کرنے میں شرمت محسوس کرنا، آج تمہاری بچیوں کو کوئی تماچے نہیں مارے گا۔ عباس نے پانی نہیں پیا، ایک مرتبہ دریا سے رخ کو موڑا، تیزی سے چاہ رہے ہیں کہ خیمے کی طرف آئے، مگر بکھری ہوئی فوج سمٹی۔ حمید کہتا ہے چوہی عباس خیمے کی طرف مڑے، اتنی تیزی سے لشکر یزید نے تیروں کی بارش کی، عباس تیزی سے خیمے کی طرف، ارے ایک ظالم بڑھا، عباس کا دایا بازو قلم کیا، عباس نے بائیں ہاتھ سے مشکیزہ پکڑا، ایک ظالم بڑھا، بایاں بازو قلم کیا، عباس نے دانتوں سے عباس نے دانتوں سے مشکیزہ پکڑا۔ ارے شمر ملون کو عمر سعد نے کہا اگر عباس کو روکنا ہے مشکیزے کا نشانہ لگا، ارے ظالم نے مشکیزے کا نشانہ لگایا، ارے پانی بہ گیا، عزادارو پانی نہیں، عباس کی حسرت بھی بہ گئی، عزادارو ایک ظالم بڑھا، عباس کے سر پر گرز مارا، ایک ظالم نے عباس کی آنکھوں پر تیر مارا، ایک مرتبہ عباس گھوڑے سے زمین پر گرے، مگر سنو کہ عزادارو کربلا کا ہر شہید جب زین سے زمین پر آیا ہاتھوں کا سہارا لیا، مگر آئے میرا غازی، ارے ہاتھ قلم ہو چکے، عباس منہ کے بعد اجرکم من اللہ۔ عزادارو شہزادی مجھے طاقت عطا کیجئے، آپ کے لال کے مسائل پر عزادارو حسین تیزی سے دریا کی طرف دوڑے، عباس کو گود میں لیا، ایک مرتبہ کہا عباس کوئی آخری حسرت ہے، کوئی خواہش ہے؟ عباس کہتے ہیں مولا میری لاش کو لے کر خیمے میں مت جانا، ارے سکینہ میرا انتظار، ٹھہرو ٹھہرو میرے بھائی، دو منٹ۔ جب عباس نے اپنی خواہش بیان کر لی نا، ایک مرتبہ حسین کہنے لگے بھیا میری بھی ایک خواہش پوری کر دو۔ عباس نے کہا مولا حکم کیجئے، کہا عباس ایک مرتبہ بھیا کہہ کر پکارو۔ عباس نے کہا بھیا، ارے بھائی نے بھائی کے گلے بس عزادارو مسائل میں نے تمام کر دیے۔ حسین نے علم اٹھایا، ارے دو بازو لیے خیمے کی طرف بڑھے، زینب نے کہا زیدانیو میں نے پردے کی ضمانت واپس لی، میرے عباس کے بازو بس عزادارو اگر سن سکو کہ تو سن لو، ورنہ یا میں مر جاؤں گا یا تم مر جاؤ گے۔ عزادارو حسین ایک مرتبہ خیمے کی جانب آئے، جیسے ہی حسین عباس کی لاش سے پلٹے، ایک مرتبہ ایک ظالم نے اعلان کیا جس کو علی کا بدلہ لینا ہے، یہ علی کی تصویر موجود ہے۔ عزادارو حمید کہتا ہے 100 تلوار باز عباس کے جسم کے ٹکڑے کر دیے۔ عزادارو پتا ہے سجاد نے عباس کو کیسے دفن کیا، ارے لاش کے ٹکڑوں کی گٹری بنا۔ بس میں نے تمام کر دیا عزادارو۔ جب زینب رہا ہو کے کربلا میں گئی نا، ایک مرتبہ کہتی ہے سجاد عباس کی قبر نظر نہیں آتی، سجاد نے دکھایا ایک چھوٹی سی قبر، زینب نے کہا میرا عباس اتنا چھوٹا نہیں تھا، میرا غازی اتنا چھوٹا نہیں تھا، میرا عباس میرا بھیا